ہمارے پاس بہت سے فارم ہیں، مطلب ٹوٹل جو ڈیٹا ہے تقریباً 2700-2800 لوگوں کا ڈیٹا ہمارے پاس آیا ہے. ایک تو شاید اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ویکیوم بہت بڑا ہے، یہاں پر پلیٹ فارمز نہیں ہیں، اور جو ہیں اس میں دو طرح کے پلیٹ فارمز ہیں. ایک پلیٹ فارم پہلے ہی ٹیسٹیفائڈ ہو چکے ہیں، بڑے لوگوں کا این جی اوز پہ بھروسہ نہیں رہا، بہت سے لوگ جو ان سے ہیں وہ انڈائریکٹلی کمانا چاہتے ہیں اور وہ چہرہ سروس کا دکھاتے ہیں، لیکن ہوتے ہیں ان کے عزائم سارے کے سارے ارننگ کے ساتھ اور انکم کے ساتھ ہوتے ہیں. دوسرا بہت بڑا جو ویکیوم ہے وہ یہ ہے کہ اس سوسائٹی میں بلڈ ڈونیشن بڑی کامن ہے اور لوگ نو ڈاؤٹ ہیلپ بھی کرتے ہیں، بڑے بلڈ بینک بنے ہوئے ہیں اور بچیوں کی شادیوں کے بہت سے کام ہیں لوگ کروا رہے ہیں. لاکھوں ہزاروں کو کھانا بھی مفت میں ملتا ہے، وہ علی حجویری کا مزار ہو یا وہ کوئی بھی لنگر کی جگہ وہ مل جاتا ہے. لیکن ایک جو بہت بڑا ویکیوم ایک عرصے سے پڑا ہوا ہے جس پہ ہم نے کام شروع کیا وہ یہ ہے کہ اس سوسائٹی میں شعور اور فہم نہیں ہے. یعنی آپ کہہ لیجئے کنسپچول اور علمی طور پہ جو ریفارم ہے اس پہ کام نہیں ہو رہا. تو یہ جو سارا کام ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ سچی بات بتاؤں تو اسی تھیم پہ ہے کہ یہاں کنسپچول ریفارم کی ضرورت ہے. ہمیں بڑی چیزیں جو ان سی ہیں وہ کلچرل ملی ہیں، لائک ہمیں اسلام کلچرل ملا ہے. اگر آپ باقاعدہ محنت کریں تو آپ کو میری باتوں کی تھوڑی سمجھ آئے گی. اس میں بڑا ایک عجیب ہوتا ہے، کمنٹ کرنا بڑا آسان ہے کہ لبرل ہے فلانا ہے، یہ بھائی کام تو کر کے دیکھو، محنت تو کر کے دیکھو. اس بندے نے اگر روٹی لگائی ہے تو اس کی پیچھے تشت دیکھو، اس نے کہاں گندم کاٹی، اس نے کیسے آٹا گوندا، کیسے تندور پہ بیٹھا، کیسے روٹی لگائی اور پھر اپنی روٹی تو میں کھلا رہا. تو یہ جو سارا میرا سفر تھا اس میں صرف آپ کو ایک کمنٹ بتاتا ہوں جو بڑا آج کل میرے ساتھ بڑا زیادہ مجھے گھر سے کہا جاتا ہے. میری زندگی کے کئی لوگ میرے شاہد ہیں، شاہد مین دیئر وٹنس، وہ گواہ ہیں، سفر کے گواہ ہیں. میں بڑی جگہ ایسا ہوا کہ میں نے کوئی بات کہی ہے تو وہیں بیٹھے بندے نے کہا جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں خود گواہ ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہی میں نے سین اور چیزیں دیکھی ہوئی ہیں. اس میں سے ایک بہت بڑا گواہ جو ان سے ہے وہ بیوی ہے. یقیناً اس کی جب وہ میری زندگی میں آئی آج سے 10-12 سال پہلے تو وسائل بڑے کم تھے، بے شمار مشکلات تھیں، تکلیفیں تھیں. ایک سیلف میڈ بندہ جو اسٹرگل کر رہا ہے آگے بڑھنے کی، اور اس کے پاس ایک پرانی سی موٹر بائک ہے اور کرائے کا ایک گھر ہے اور اس میں بھی جگہ بہت تھوڑی ہے اور سارے بہن بھائی اور خاندان بڑا سا ہے. بے شمار اس کے ایشوز ہیں، بے شمار اس کے متس ہیں، کنسپچول کلیئرٹی نہیں ہے، بے شمار چیزیں اس کی مکس ہو چکی ہیں، اسے پتہ نہیں لگتا کرنا کیا. اب یہ اگر ایک صفحہ یہ ہے اس ورک کو میں ہٹاؤں ایسے کروں تو آج کے دن پہ آ جاتے ہیں. وہ مجھے کہتی ہے کہ یار اتنے لاکھ کما رہے ہو بیٹھ کے، کام اچھے چل گئے، ساری آسانی ہے، اللہ نے اتنی آئیڈینٹی دی ہے، اتنے پیار کرنے والے دیے ہیں، اتنا بڑا خاندان، سب کو تم نے ڈیولپ کر دیا، بہن بھائی اپنی زندگیوں میں بزی ہو گئے، ان کو گھر بار کی کسی قسم کی تنگی نہیں، تمہیں تنگی نہیں ہے، بیٹھ کے چاہو تو سکون کی زندگی گزار سکتے ہو، تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے اتنی مغز ماری کرنے کی. سمن کم ٹو میرے پاس کوئی لڑکا آتا ہے، سر میرے پاس نوکری نہیں ہے، میں کیا کروں؟ میں کہتا ہوں یار اللہ کرم کرے گا. میں سوچتا ہوں میں نے تو نوکری چھوڑی یار. اچھا ایک آتا ہے کہتے جی میرا کاروبار چل جائے. بھائی میں تو چلتے کاروبار کو چلا کے بھی بند کرنے کو تیار ہوں، بڑے کام چلا کے بند بھی کیے، بس ٹھیک ہے بڑا ہو گیا بھائی، کتنا کمانا ہے، کتنی لالچ. سب سے بڑا جو بکرا ذبح کرنا ہوتا ہے نا وہ لالچ کا بکرا. تو میں اس نتیجے پہ یہ اناؤنسمنٹ کرنے سے پہلے بڑا 100 بار سوچا کہ کروں یا نہ کروں، کہ واقعی ہی کیا وہ بکرا ذبح کیا ہے کہ نہیں کیا. تو پتہ لگا کہ بڑے لالچ کے بکرے ذبح کر دیے. مطلب اگر چل کرنی ہے روز ناشتہ CTC کا کریں، سکون سے دوپہر کا لنچ کہیں کریں، شام کی آفر کر دیں، جس نے ڈنر کرنا ہے تو بڑے لوگ ریڈی ہیں میرے لیے، ٹھیک ہے کہ نہیں، اور سکون سے زندگی جئیں. لوگ کر رہے ہیں، جس کی بھی جو ارننگ کی فگر ہے وہ اچھی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، وہ ملین میں چلی جاتی ہے، وہ سکون کی زندگی جیتا ہے بھائی، اسے کوئی ٹینشن نہیں ہے. میں آپ کو جو بتا رہا ہوں بھائی، جو آپ سارے کے ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں اپنا خون جلانے والی چیزیں، یہ تشت ہے، یہ آسان کام نہیں ہے. اگر اس میں تاثیر ہے، اگر اس میں طاقت ہے، اگر اس میں لوگ ملنے آ جاتے ہیں، اگر اس میں بیٹھک آباد رہتی ہے، اس میں لوگ محبت کرتے ہیں، اس میں بے لوث لوگ ساتھ جوائن کرنا چاہتے ہیں. مجھے کالیں آتی ہیں بے شمار دوسرے کنٹری سے آتی ہیں. کراچی میں شروع کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ جانتا ہے کہ بڑی کالیں ایسی ہیں، انہوں نے کہا جی جو پیسہ چاہیے ہم سے لے، ہم باہر بیٹھے ہیں، ہم کراچی کے، ہمارا دل کرتا ہے کوئی کام کرے اور آپ جیسا ہو، کیونکہ ہمارا ٹرسٹ بیٹھ گیا، آپ ڈنڈی نہیں مارو گے. اب اندازہ کر لیجیے گا، صرف ایک جو نقطہ جس کو آپ نے کہیں بیان کیا کہ ٹرسٹ بیٹھ جائے کہ نہیں یار اس کو لالچ نہیں ہے. تو یہ جو سارے کا سارا ہم نے اس کو ایک باقاعدہ شیپ دینی شروع کیا. اس میں کئی میٹنگز ہیں، یہ فرسٹ انکاؤنٹر ہے، آپ ایک میٹنگ میں میرے ساتھ آ گئے ہیں، اگلے دنوں میں کچھ اور میٹنگ ہوئیں گی، اور یہ سے پہلے ہم نے سب کو ایک ایک میٹنگ دینی ہے، پھر ہم نے سیگریگیٹ کرنا ہے.
کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, کس کو کیا اسائن کرنا ہے. ہم ہر ایک کو کہہ رہے ہیں کہ جو بھی آ گیا وہ ہماری ٹیم کا حصہ ہے. پہلی بات تو یہ واضح ہے, اس میں کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ یار آپ بڑے خالص ہو, ہمیں خالص چاہیے نہیں, ہمیں کھوٹا چاہیے. ہم کہہ رہے ہیں جو بچا ہوا ٹائم ہے وہ ہمیں دے دیں آپ, ٹھیک ہے کہ نہیں. جو آپ کر سکتے ہیں خود طے کر لیں, ہم آپ کو نہیں بتائیں گے, ہم نہیں کہیں گے یہ کرو بھائی, نہ بھائی نہ, خود طے کر لو. سیکنڈ, کرنا کیا ہے, بڑا سمپل سا فارمولا ہے جو میں نے جس کو خود کر کے دیکھا, آپ بھی اسی کو کر کے دیکھو گے تو وہی نتیجہ نکلے گا جو میرے پاس آنے لگ پڑا. اور وہ ہے کیا, جو اللہ نے دی بیسٹ آپ کو دیا اس کو پالنا شروع کر دو بس. اور اس کا بندے کو خود پتا ہوتا ہے. میرے پاس کیا تھا, سمجھانے کی صلاحیت, بولنے کی صلاحیت, کنونس کرنے کی صلاحیت. ممکن ہے یار کسی کے پاس یہ نہ ہو. اگر یہ بھائی بزنس چلا رہے ہیں, کیا ضرورت پڑی ہے بولنے کی طرف آنے کی, آرام سے بیٹھے نا. ایسا بولنے کے لیے ممکن ہے 1000 سیمینار کرنا پڑے, 100 کورس کرنے پڑے, اور اس کے بعد پتا لگے نہیں یار انٹروورٹ بندہ ایکسٹروورٹ کام نہیں کر سکتا. تو اس سے بہتر ہے کہ جو دی بیسٹ صلاحیت یا چیز یا آسانی اللہ نے انہیں دی ہے, نوازا ہے, اس نوازشات کو اللہ کے رستے پہ لگا دیں. ڈاکٹر رام جی, میرا استاد کہتا تھا بولنے والے کو بولنا چاہیے, مال والے کو مال خرچنا چاہیے. یہی اللہ کا رستہ ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. جو آسانی ہے, میرے پاس ڈاکٹر آتے ہیں نا بچے, میں کہتا ہوں یار اپنی ڈاکٹری کا کچھ حصہ فی سبیل اللہ کر دو بس. وکیل آتے ہیں, میں کہتا ہوں یار کوئی 2 کیس فری بھی لڑا کرو, کچھ نہیں ہوتا, کچھ اللہ کے لیے بھی کر کے دیکھو. ٹیچر آتا ہے, میں کہتا ہوں یار 100 بچے فیس سے پڑھا رہے ہو, 10 بچے مفت بھی پڑھایا کرو. تو جو آپ کے پاس کوئی بھی کام ایسا ہے جو آپ کر رہے ہیں اور اس کام میں آپ تھوڑا سا ایسا حصہ شامل کر سکتے ہیں جس سے معاوضہ نہ آنا ہو, تو بھائی پھر تو ویلکم ہے. ساری کی ساری جونسی انٹرنیٹ پہ ڈال دی ہم نے تو رکھ دیا کہ یار جونسا نا چیزیں آسان رہیں, چیزیں جونسی کمفرٹیبل رہیں, لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں. آپ اس سے بڑی فارمنس کوئی نہیں ہو سکتی کہ جو بندہ اپنی پیڈ ورکشاپ بھی کرائے تو نیٹ پہ ڈال دے اور دوبارہ پھر وہ ورکشاپ نہ کرائے. پیپل کلیم, آپ نے کئیوں کے نام ایسے لیے جو کلیم کرتے ہیں جی کاپی رائٹ ہے. واٹ از کاپی رائٹ؟ گوگل کے زمانے میں کاپی رائٹ, بھائی علم کاپی رائٹ. علم تو اس کی باندھی بنتا ہے جو چاہتا ہے, علم تو اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے, علم تو اس کا عاشق ہوتا ہے جو علم کا عاشق ہے, جو علم کا طلبگار ہے. تو علم جو چاہتا ہی نہیں ہے اس کو علم کہاں سے ملے گا. سو یہ سب کچھ ہم نے ٹرانسپیرنٹ اوپن رکھ دیا کہ یہ چیزیں ہیں بھائی, میں اپنے وسائل, اپنا وقت, اپنی پاکٹ, اپنی انرجی, اپنا گلا, اپنا جسم لگا کے تھکا کے لگا سکتا ہوں, دے سکتا ہوں. اور الحمدللہ میرے اللہ کا احسان کہ منتھ کی 80% ایکٹیویٹیز ایسے ہیں, 80% ایکٹیویٹیز. اس میں بھی ایس او پیز بنائے. مطلب قاسم بھائی اب ہم نے ایس او پیز بنائے کہ یار اگر دور کا سیشن ہم پیسے نہیں بھی لیتے, یار تھوڑا سا اگلا ٹریولنگ تو دیکھے نا. میں کر سکتا ہوں, میں اپنا پیٹرول ساری زندگی جلایا, لیکن اگلے کو تھوڑا سا احساس ہو جائے. یا مثال ہے, میں نہیں جا سکتا, میں لیکچر نہیں دینے جا سکتا, تو بھائی جا رہے ہیں, بھائی لیکچر آ رہے ہیں, بھائی پڑھاتے ہیں, تو میں کہتا ہوں یار آپ میری جگہ جاتے ہیں, جائیں لیکچر دیں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو آپ جانے لگے تو آپ کہیں یار کم از کم اگلوں کو احساس یا قدر تو ہو, تھوڑی سی قدر کے لیے. اور وہ بھی قدر کس لیے, ذرا سن لیجئے گا بڑے دھیان سے. قدر کا پہلو یہ ہے کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ اگر عاطف اسلم کا ایک کنسرٹ یا سنگنگ کا کچھ ہو رہا ہوتا ہے ایونٹ, پیسے بھی ملتے ہیں اس کو, تبلے والوں کو پی سی کا کمرہ بھی ملتا ہے, اور اینڈ ٹائم پہ اگر سنگر کی طبیعت خراب ہو جائے تو لاہور کا بیسٹ کنسلٹنٹ ایونٹ مینیجر لے کر پہنچ جاتا ہے, سر تہاڈی مہربانی ساڈا ایونٹ بچا لو. سر گانے والے کی یہ قدر ہے. آپ کو بتاؤں ہم نے سب سے بڑا ظلم اس ملک میں کیا کیا, ہم نے اس سوسائٹی میں ٹیچر کی عزت خود ختم کی ہے. ہم نے احترام دینے چھوڑ دیے. آ جائے گا بس پہ لٹک کے آ جائے گا, ابھی بھائی اس کو کیا بڑا ہوا ہے لیکچر دینے کی, تکلیف کیا ہے, نہ رکھواؤ نہ آئے. یہ رویے ہیں, اور نہ ٹیچر نے اپنی قدر کروائی. ہم بھی مجرم اور ٹیچر بھی مجرم. نہ ٹیچر نے منوایا کہ بھائی میں ٹیچر ہوں, اور ہوا کیا, پھر ایک ریلا آ گیا پورے کا پورا نمبر دلانے والا, جی پی اے بنانے والا, انٹری ٹیسٹ میں کامیاب کرنے والا, گولڈ میڈل دلانے والا. اور اس ریلے نے کیا کیا, تربیت کو مائنس کر دیا. کہتے ہیں جب ڈیمانڈ ہی نمبروں کی ہے تو تربیت کو نکال کے باہر پھینکو, جو چیز بکتی ہے وہ چلاؤ, جو بکتی نہیں ہے اس کی ضرورت کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اگر آج تمام کے تمام بڑے انسٹیٹیوٹ سے, بڑے بزنس پلان سے چل رہے ہیں, اگر گرومنگ کو لے کر آ جائیں تو وہ سارے کے سارے فلاپ ہو جائیں گے. وجہ کیا, ڈیمانڈ ہی نہیں ہے, اچھی چیز کی ڈیمانڈ ہی نہیں, رٹوں کی ڈیمانڈ. مثلا ایک میرے دوست ہیں, وہ کمپین چلانا چاہ رہے ہیں, پروفیسر انگلش کے, وہ کہتے ہیں اس سے بڑا ظلم اس ملک میں کیا ہوگا
کہ جو ملک میں ایم اے انگلش کرنے کے بعد بھی لوگوں کو انگلش نہیں آتی. بی اے کی انگلش اور اس کا کورس اس قابل ہے کہ اگر بی اے کی انگلش کسی نے پڑھ کے پاس کی ہے تو اسے انگلش آ جاتی ہے. لیکن آپ المیہ دیکھیے کہ یہاں پر بی اے کرنے کے بعد بھی لوگوں کو انگلش نہیں آتی کیونکہ رٹے لگے ہوتے ہیں. تو سر یہ سارے کا سارا جو ہمارا کام ہے, یہ سارا کام ہے اس تھیم پہ, اس کنسپٹ پہ کہ کس طرح سے وہ جو گیپ سارے کے سارے پڑے ہوئے ہیں, بڑا کام پڑا ہو. یہ بالکل وہ 2 لطیفے جو آپ نے کبھی سنے ہوئے ہیں کہ کسی سیلز مین کو کسی جزیرے پہ بھیجا اور کہا جی دیکھو وہاں جوتے بیچنے ہیں, بکتے ہیں کہ نہیں بکتے. واپس آ کے اس نے کہا کہ جی نہیں وہاں نہیں بک سکتے. کیوں نہیں بک سکتے؟ وہ کہتا ہے اس لیے نہیں بک سکتے, کوئی جوتی پہنتا ہی نہیں. دوسرے سیلز مین کو بھیجا, وہ واپس آیا, اس نے کہا وہاں جوتے بہت بکیں گے. کیوں؟ کیونکہ جوتے پہنتا ہی کوئی نہیں. صرف اور صرف آپ کا سوچنے کا پیراڈائم بدلنا ہے. اور سیم ود ایک بندہ گیا جی وہاں جھگیاں تھیں, ہزاروں جھگیاں. ایک بلڈر نے اس کو, کنسٹرکٹر نے بھیجا, ایک گروپ نے بھیجا اور کہا کہ یار یہاں ہم گھر بنا کے بیچنا چاہتے ہیں, ہم ان کو اس کلچر کی طرف لانا چاہتے ہیں کہ پراپر ٹوائلٹس ہوں, ڈرائنگ روم ہو, ڈائننگ روم ہو, لیونگ روم ہو, ٹی وی لاؤنج ہو, ایک لابی ہو, ٹیرس ہو. وہ وہاں گیا جھگیاں, اس نے کہا جی جھگیاں یہاں کوئی گھر نہیں چلنا بلنا. دوسرا گیا, اس نے کہا جی یہاں بڑا کام پڑا ہوا ہے کیونکہ کنسٹرکشن ہوئی نہیں ہے. وہ 2 تمبو لگاتے ہیں اور اسی کو گھر سمجھتے ہیں. تو جب یہ کنسپٹ آئے گا, سر اسی طرح آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو ہم سارا کام کر رہے ہیں یہ کام ہے بھی بالکل اسی طرح ہی کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ویکیوم پڑا ہوا ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں نہیں جی نہیں اس کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے, کوئی نہیں, سر اسی کی بن جانی ہے. اس کا سب سے بڑا ثبوت آپ کا یہاں بیٹھتا ہے. اس کا سب سے بڑا ثبوت ہم کتنے دن آج ایونٹ کر رہے ہیں, 2700-2800 بندہ ہے, ہمیں 2 مہینے لگ جانے لوگوں کو ملتے ملتے. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اگر ایک پوسٹ میں پھینک رہا ہوں کراچی آ رہا ہوں تو نیچے جا کے ذرا کمنٹ دیکھیے گا اس کے, اور نیچے آفرز دیکھیے گا, اور پھر میرا میسج باکس کھول کے دیکھیے گا لوگوں کا لو کتنا ہے. اور یقین کیجئے خدا کی قسم میرا کراچی کے لیے پیراڈائم چینج ہو گیا. میں کراچی کو جانتا تھا کیسے ٹی وی سے, میں لگاتا تھا لاشیں گر گئیں, بوری بند لاشیں مل رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے. اور میں نے کراچی کا لو دیکھا علم کے لیے تو یقین کریں مجھے لاہور بھول گیا. میں آپ کو ریئلٹی بتا رہا ہوں. تو سر ویکیومز پڑے ہوئے ہیں, انہی ویکیومز پہ کام کرنا, انہی ویکیومز پہ تحریکیں بنتی ہیں. اور اس کے لیے قطن کو پولیٹیکل کوئی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. میں کہتا ہوں جو کر سکتے ہو وہ کرو, رو نہ. ہمارے ہاں رواج کیا بن گیا, اگر سی ایم کرے نہ, اگر پی ایم کرے نہ, اگر حکومت ساتھ دے نہ, اگر سسٹم آف یہ ہو جائے نا, او بھائی کچھ نہیں بدلنا یہاں تم نے بدلنا ہے تو سسٹم بدلنا ہے. اگر تمہاری ڈیمانڈ نہیں ہوگی نا, میرے بچے کے لیے ڈیمانڈ یہ ہے کہ نمبر نہ لے, تربیت اعلیٰ ہو اس کی, تو بھائی میں ایسا ہی ٹیچر ڈھونڈوں گا, ایسے ہی کسی فیلو کو ڈھونڈوں گا, ایسی کسی جگہ. میں کہوں گا میرے بچہ قرآن پڑھنا ہے پڑھ لے لیکن تجھے ترجمے کے ساتھ آتا, تو میں ایسا ہی ڈھونڈوں گا جو اس کو قرآن فہمی سکھائے, صرف یاد نہ کروائے. تو جب تک ہم اپنی ڈیمانڈز کو نہیں بدلیں گے ہمیں کبھی بھی وہ ڈیمانڈ میٹ ہوتی ملے گی نہیں. اگر ہم طلب ہی نہیں بڑھائیں گے, جو میرے سارے لیکچرز کا اگر نکالے تو کچھ بلٹس بنتی ہیں, اس میں ایک بہت امپورٹنٹ نقطہ یہ کہ استاد وہ ہے جو علم کی پیاس دے. استاد وہ نہیں ہے جو علم دیتا ہے, استاد وہ ہے جو علم کی پیاس دیتا ہے. تو یہ اگر کہوں کہ اگر ہم یہ کنسپٹ بدل دیں, اس پہ کام شروع کریں, اور آپ پوری سوسائٹی پہ نہیں کر سکتے, اپنی فیملی پہ کیجیے پلیز, بیکم اے رول ماڈل. میں نے یہ سارے تجربے, میری باتوں میں فارمنس اگر آپ کو نظر آتی ہے, سارے تجربے کر چکا ہوں. میں نے سمپل سا رول بنایا, میں کہا کسی کو کچھ نہیں بتانا, چپ کر کے فیملی کا رول ماڈل بن جاؤ. جب میری بہن کہے گی نا یار ایسا بھائی نہیں ہے, ماں کہے گی نا واہ یار بیٹا ہو تو ایسا ہو, دعا اس کے پیٹ سے نکلے, اندر سے نکلے, یار واہ کیا بات ہے, خدمت تو اسے کہتے ہیں. بیوی کہنا یار واہ کی کوپریشن ہے یار, حوصلہ ظرف ہے. بچے کے یار یشی ابا جی نے کرائی جو کرائی. تو سر پھر سمجھ آتی ہے پرابلم کیا ہے, ہم ایک بنیادی کریکٹر جسے انسان کہتے ہیں اسے اچھا بناتے ہی نہیں ہیں. وہی وکیل ہے, وہی پروفیسر ہے, وہی انجینئر ہے, وہی جج ہے, وہی بیوروکریٹ ہے, وہی سائنٹسٹ ہے, وہی سوسائٹی میں بزنس مین ہے, وہی اسٹوڈنٹ ہے, وہی ٹیچر ہے. اگر وہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. سو سر یہ سارے کا سارا کام ہے کہ آپ جو کر سکتے ہیں اس میں 2 چیزیں. ہم جو کر رہے ہیں آپ کے سامنے, فیس بک پہ آپ کے سامنے, آپ رضوان سے ملے, مجھ سے ملے, 1 to 1 ملے تو آپ کو پتہ لگے کیا کیا کر رہے ہیں, کہاں کیا کیا ہو رہا ہے کام. آپ خود کچھ کر رہے ہیں, آپ مجھے ساتھ ملا لیں. دیر از نتھنگ دیٹ, میری ٹیم ہے, دیر از نتھنگ بائسنس. میرے کوئی ایسا کنسپٹ اگر آپ مجھے تھوڑا سا بھی جانتے ہیں کچھ ویڈیو سے تو میرے سٹائل کو جانتے ہوں گے. میرے ساتھ ٹریننگ میں بچے اٹیچ ہوتے ہیں کہ ٹرینر بننا. میں کہتا ہوں میرا بیٹا کل ایک ٹی بی لے آؤ پوری ہارڈ ڈسک, اور پہلا کام یہ کرو میرے لیپ ٹاپ میں جتنا ڈیٹا پڑا لے جاؤ. میں اس طرح کا استاد نہیں ہوں کہ اپنے علم کو نہیں دینا نہیں ہے. یہ میں نے سیکھا ہے
کہ جو یہ کرتے ہیں وہ گرو نہیں کرتے. بانٹنے والا گرو کرتا ہے, دینے والا گرو کرتا ہے. اوپر جس کا ہاتھ ہے اللہ اس کا اوپر ہی رکھتا ہے. تو بنیاد پہ بات یہ ہے کہ کم از کم آپ سے آغاز تو ہو, آپ سے آپ پروفیشنل ہیں, آلریڈی کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ آپ کے وقت میں سے, آپ کی چیزوں میں سے کیا بہتر ہو سکتا ہے. آپ سافٹ ویئر کے ایکسپرٹ ہیں فار ایگزامپل, یار آپ اپنے سافٹ ویئر کے ساتھ لائف اسکل سکھا رہے ہو. جو سافٹ ویئر پڑھ رہے ہیں انہیں کیا سکھا سکتے ہو. آپ میں سے کوئی ڈیولپر بیٹھا ہے, وہ کہتا ہے یار میں واپس یونیورسٹیوں میں جا کے ریکویسٹ کرنی شروع کرتا ہوں کہ یار یہ ڈیولپر جو بن رہے ہیں, جو کام کر رہے ہیں, ان کو میں نے بھی کچھ سکھانا ہے فری آف کاسٹ. وہ ایک کلاس ہی ارینج ہو, میری بھی ایسی شروع ہوئی تھی. میں دھکے کھایا کرتا تھا قصور میں, ادھر ادھر فلانا فلانا, یار میرا لیکچر کھوا لو. اور آج کیا ہے بھائی, اب لسٹ پڑی, پورے مہینے کی بکنگ ہوئی ہوتی. کیا ہوا, پہلے تم بھاگتے ہو. استاد میرا کہتا تھا نیکی کی سب سے خوبصورت جو ہے نا, جو اس کا ویو ہے, نیکی کا جو انداز ہے تمہیں ٹریٹ کرنے کا. ایک تم نیکی کو ٹریٹ کرتے ہو, نیکی تمہیں کیسے ٹریٹ کرتی ہے. شروع میں تم نیکی کو ڈھونڈ کے کرتے ہو, بعد میں نیکی تمہیں ڈھونڈنا شروع کر دیتی ہے کہ اسی کے ہاتھ سے ہونا ہے. یہ ہے کمال. تو میری آپ سے گزارش صرف اتنی ہے کہ سر جو آپ کر سکتے ہیں خود سوچیے. ایک آپ کو چھوٹا سا ویسے ایک اچھا برادرانہ مشورہ, یار جو بندہ خود بڑا ہی ویک گراؤنڈز پہ ہے نا, وہ ڈیلیور نہیں کر سکتا. ڈیلیور کرنا بذات خود ایک مضبوطی کی علامت ہے, ایک طاقتور ہونے کی علامت ہے. اس سوسائٹی کو کچھ دینا ایک علامت ہے کہ آپ کچھ ہیں. اس کے لیے پیسہ چیزیں علیحدہ چیزیں ہیں. آپ کی شخصیت میں کوئی اسٹرینتھ ہے تو دے رہے ہیں. آپ قد جا کے دیکھیں نا, کتنا بڑا قد ہوگا عیدی کا, دینے کے مقام پہ ہے تو بڑا قد ہے. ڈگری دیکھیں تو کوئی بھی نہیں ہوئے گی, پی ایچ ڈی ہوئی ہوں گی اس پہ, گینس بک میں نام آیا ہوگا اس کا, اور کیا کچھ ہوا ہوگا. لیکن جا کے اگر آپ دیکھیں قد کتنا بہت بڑا. آپ حکیم سعید صاحب کو دیکھتے ہیں, قد بہت بڑا. پتہ لگتا ہے ایک ہی وقت میں ادیب بھی ہیں, ایک ہی وقت میں حکیم بھی ہیں, ایک ہی وقت میں گورنر بھی ہیں, ایک ہی وقت میں یونیورسٹیاں بھی بنا رہے ہیں, ایک ہی وقت میں رسالے بھی چلا رہے ہیں, حکمت بھی کر رہے ہیں, سائنس کو ریسرچ کو ٹائم بھی دے رہے ہیں, اور کتنے لوگوں کو امپاور بھی کر رہے ہیں. میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے. سو سر تھنگ از دیٹ کوئی کہیں بیٹھا ہے, وہ ہماری ٹیم میں اگر کچھ کرنا چاہتا ہے, کوئی کہیں بیٹھا ہے وہ ہماری ٹیم کا حصہ ہے, اگر پازیٹو وے میں کچھ کرنا چاہتا ہے, خود کچھ کر رہا ہے, ہمیں شامل کر رہے ہیں. کیسے؟ ایک کہتا ہے جی میں پڑھ رہا ہوں یونیورسٹی سر میں چاہتا ہوں ہماری یونیورسٹی میں ایونٹ ہو. میں کہتا ہوں ارینج کرو, میں آ جاتا ہوں. یار تم بلا لو, میں آ جاتا ہوں, مجھے کوئی لالچ نہیں. جو میں تمہارے ساتھ مل کے کر سکتا ہوں میں کر دیتا ہوں. سمپل. سر یہ ہمارا گروپ ہے, اسے ٹرین کر دیجئے. جو میں اپنی آسانی آپ کو دے سکتا ہوں میں دینے کو تیار ہوں. سمپل. اور جو ہم کر رہے ہیں آپ خود دیکھ لیجئے کہ سر میں یہاں فٹ آتا ہوں, میں ساتھ ہوں. صرف خواہش کافی نہیں. فار ایگزامپل سمون ول سے سر جی میں نے لکھنا ہے, میں کہوں گا بھائی لکھا ہے, وہ کہ جی ویسے دل کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے ببل موٹیویشن. جس کو ارج ہوتی ہے نا, کیڑا ہوتا ہے سر, وہ چین سے نہیں بیٹھتا, اس کو قلم سے عشق ہو جاتا ہے. وہ قلم کو پکڑتا ہے, وہ دوات کو پکڑتا ہے, چومتا ہے اور شروع کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. پھر اسی کی تحریر جو سی ہے وہ بڑے رائٹر کی تحریر بن جاتی. جس کو بولنے کا جنون ہے نا, وہ چوراہوں میں کھڑا ہو جائے گا. میں نے دیے لیکچر, گراؤنڈوں میں دیے, سچی بات بتاؤں, چوراہوں میں دیے, کہاں کہاں کیا کیا تجربے کر کے دیکھیں, یونیورسٹیوں میں دیے, اچانک کہیں شروع کر کے دیکھا بات چیت کو, اور اس سے بنا کیا, اس سے فائدہ کیا, وہ جگرا مل گیا کہ بھائی کچھ نہیں ہوتا. ججوں کو پڑھا کے دیکھا, بیوروکریٹس کو پڑھا کے دیکھا, پولیس والوں کو پڑھا کے دیکھا, پڑھا کے اب کچھ نیا نہیں ہے, کچھ نیا نہیں رہا. کہ میں کہوں جی کچھ نیا, کیا ہو جائے گا نیا یار, کون سا سوال نیا ہے. کسی کی اپنی کنفیوژن ہے تو وہ بونگی مار سکتا ہے میرے سامنے, لیکن سیدھی سی بات ہے, ہر چیز کا تقریباً جو ان سے آنسر اپنے پیراڈائم میں دینا پاسبل ہو گیا. اپنا ویو دینا غلط ہو سکتا ہے, کوئی 100% کی تو کوئی شیورٹی نہیں ہے. میری بات سمجھے گی نہیں ہے. مطلب ابھی کسی میری پوسٹ تو کسی نے کہا, نیچے لکھا ہوا تھا سر آپ جو کہتے ہیں بالکل صحیح کہتے ہیں. تو نیچے کسی نے کہا یہ ہر بات صحیح نہیں کہتے, اور میں نے اس کو لکھا آپ صحیح کہہ رہے ہو, میں ہر بات صحیح نہیں کہہ سکتا. وہ تو بیچارہ محبت سے لکھ رہا ہے نا, لیکن حقائق یہ ہے کہ میں ہر بات ٹھیک نہیں کہہ سکتا, انسان ہوں, میری بھی غلطی ہے. آپ سے سر صرف اتنی گزارش ہے کہ خود سوچ لیجئے کہ کس ایریے میں آپ سرو کر سکتے ہیں, کن جگہوں پہ آپ کر سکتے ہیں. ہم ہر چیز کو ٹرانسپیرنٹ رکھ کے چلنا چاہتے ہیں. میں کسی چیز کو املگم نہیں بنانا چاہتا, چھپانا نہیں چاہتا, گم نہیں کرنا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ جو ہے وہ ہو, پریکٹیکلی ہو. آپ گرو کر رہے ہیں, ون ون, یہ آپ گرو کریں, میں بھی گرو کروں. میں سے مراد یہ نظریہ گرو کرے, یہ آئیڈیا گرو کرے کہ ہمیں اداروں سے زیادہ انسانوں کی ضرورت ہے. ہمیں جتنے مرضی اچھے ادارے, جتنی مرضی اچھی سڑکیں,
جتنی مرضی اچھی اورنج ٹرینیں مل جائیں گی، اگر اچھے انسان نہیں ملیں گے سوسائٹی کو، یہ سوسائٹی کولیپس کر بھی رہی ہے. اور اچھے انسان سر ہم نے بنانے ہیں، ہم نے اس پہ کام کرنا ہے، ہم نے اچھی نسل بنانی ہے. ہمارا استاد کہا کرتا تھا کہ یار اپنے جو بچے ہیں نا وہ تم نے کیونکہ دیکھے جانا ہے، تم نے تو قبر میں چلے جانا. اگر تم نے اچھے انسان دیے ہیں تو دنیا یاد کرے گی. تم قبر میں چلے جاؤ گے، دنیا میں کنٹریبیوشن ہو جائے گا کہ یار یہ 3-4 لوگ اس سوسائٹی کو اچھے مل گئے جو بعد میں کام کرتے رہے. لیکن اگر آپ نے اچھے نہ دیے تو سر سوسائٹی جو سی ہے وہ اچھے افراد سے محروم ہو جائے گی. صرف افراد بڑھا لینا، افرادی قوت بڑھا لینا کمال نہیں ہے. کوالٹی کے افراد کا ہونا سوسائٹی میں بہت ضروری ہے تاکہ نیکی کا سفر جاری رہے. تو یہ سارے کا سارا سر ہے. اس میں آپ کا جو بھی ایریا آف انٹرسٹ تھا، جو آپ نے فارم میں فل کیا، جو آپ نے کلک کیا، یا اس بعد میں ویڈیو کو سنیں گے لوگ، تو میری صرف اتنی گزارش ہے سر، کہیں کچھ کر رہے ہیں آپ ہمیں ساتھ شامل کرنا چاہیں تو ہم حاضر ہیں. ہم کچھ کر رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ قاسم صاحب ہمیں بھی ساتھ ملنا چاہیے، سو بسم اللہ. فار ایگزامپل آپ ان ویڈیوز کو آپ کے ذریعے اگر پھیل رہی ہیں تو سچی بات بتاؤں، میں نے تو اتنا سوچا ہی نہیں تھا جتنا مالک نے کرم کر دیا. میں نے ان چیزوں پہ کام کیا تھا، میرا یہ اتنا بڑا ٹارگٹ بھی نہیں تھا، یہاں تک بھی نہیں تھا، اس سے بہت پیچھے سوچا. اب مجھے فیل ہو گیا کہ یار یہ وہ پروجیکٹائل موشن میں فزکس جنہوں نے پڑھی ہے یہاں تک ایفرٹ ہوتی ہے، اس کے بعد خود جانا ہوتا ہے. اسے میں سچ بتاؤں تو میرے ساتھ جتنے لوگ جڑے ہیں مجھے یقین نہیں ہوتا پاسبل. اللہ محبت کیسے دلوں میں ڈال دیتا، اللہ کیسے کاموں کو آسان کر دیتا. صرف آپ اشارہ کرو تو رستے کیسے بننے لگ پڑتے ہیں، صرف آپ سوچو اور چیزیں چل کے کیسے آنے لگ پڑتی ہیں. یہ اللہ کا کرم ہو تو بھائی ہوتا ہے. بندے کی کوئی مجال نہیں، بندے کی کوئی اوقات نہیں ہے. آپ خود سوچئے، آپ جو کر سکتے ہیں، آپ جس طرح سے چیزوں کو فٹ کرتے ہیں. آپ کا تعارف ہو چکا ہے، آپ اپنا تعارف بیان کر چکے ہیں. آپ خود سے بتانا چاہیں سٹنگ میں آپ بتائیے. آپ بتانا نہیں چاہتے، آپ 1 to 1 مل کے کچھ شیئرنگ کرنا چاہتے ہیں کہ سر مجھے برین سٹارمنگ چاہیے، تب آپ پلان کہ میں چاہتا ہوں برین سٹارمنگ ہو. لائک میں پچھلے دن کسی وکیل کو کہہ رہا، میں کہا میرے بھائی فیملی کورٹس ہیں، وکیل اچھے بڑے ہیں لیکن کچھ وکیلوں کا دل ہے کبھی کیس ختم نہ ہو، کیونکہ سلسلہ روزگار کا ہے. یار کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے، میں دارالعمان گیا تو میڈم کو میں نے کہا، ہر جگہ میں ججز کو بھی کہتا ہوں، یار کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو اس معاشرے میں بڑھتی ہوئی طلاق کی ریشو کو کم کرے. بھائی زبردستی نہ تھوپے، واقعی پیچ اپ کرائے. اور یقین کیجئے گا 2 جدا ہونے والے لوگوں کو صرف ایک بندہ ایسا چاہیے جو مخلص ہو جوڑ سکتا ہے، صرف مخلص ہو. اس کے پاس بڑا عالم دین اور PhD ہونا ضروری نہیں ہے، صرف اخلاص ہو. اور آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں، کبھی آپ نے میاں بیوی کی صلح کرائی ہو نا تو پتہ لگتا ہے شیطان کتنا طاقتور ہے. یار چاہتے نہ چاہتے شرارتیں ذہن میں آنے لگ پڑتی ہیں. یہ ہر ایک کے ساتھ نارمل ہے. آپ اگر اس تجربے سے کبھی گزرے تو آپ کو پتہ لگے گا انسان کتنا کمزور ہے. وہ تو اللہ کا کرم ہے، آپ کے اندر ہمت ہوتی ہے اور اللہ کرم کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں شیطان کو دباؤ، صلح کرانی چاہیے. اگر صرف خلوص سے نیت ہے تو اس سوسائٹی میں کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے. اور آپ کو بتاؤں اس وقت ڈیمیج لوگ سب سے زیادہ ٹوٹے گھروں کے، جن کے گھروں میں جھگڑے بہت زیادہ، جن کے گھروں میں پین، تکلیف، سٹریس بڑی زیادہ، اور صرف اگر بچے ہوئے ہیں تو وہ لوگ ہیں جن کے گھروں میں امن ہے، سکون ہے. ان کا پروڈکٹ آپ کو مضبوط نظر آئے گا، یا پھر ان کرائسس سے نکل گیا کو باہر تو مضبوط نظر آئے گا. تو اگر آپ کسی بھی شعبے میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، وہ ٹیچنگ ہے، وہ کمیونیکیشن ہے، وہ آپ جہاں سے پڑھیں وہاں کنٹریبیوٹ کرنا ہے. آپ جس علاقے سے بلانگ کرتے ہیں ان علاقے کے لوگوں کو اگر آپ نے پش کرنا ہے، بک اپ کرنا ہے. آپ سمجھتے ہیں آپ کی فیملی ہے، آپ فیملی میں تحریک چلا دیں، ایک اچھے انسان بنے، فیملی کے ہر بچے کو کامیاب ہونے میں سپورٹو ہونا ہے. خاندان میں جتنے آپ کے جونیئر ہیں ان کو آپ سے سپورٹ ضرور ملنی چاہیے. اچھے ماموں بن جاؤ، اچھے چاچو بن جاؤ، اچھے بھائی بن جاؤ. کچھ اگر آپ کی وجہ سے کنٹریبیوٹ ہوتا ہے تو یقین کیجیے گا وہ کنٹریبیوشن بظاہر چھوٹا ہے لیکن بڑی بڑی سٹوریز چھوٹے چھوٹے کنٹریبیوشن سے ملتی. میرا استاد کہتا تھا چھوٹی نیکی کو چھوٹی نیکی نہ سمجھنا، چھوٹی نیکی بہت بڑا نتیجہ دے دیتی ہے. تو خبر نہیں ہے بھائی آج جس کو تم خودکشی سے بچا رہے ہو کتنی اچھی نسل اسی سے آنی ہو. آج جس کو تم بچا رہے ہو کہ نہیں بھائی نہ کرو، رک جاؤ یار ادھر، کیا پتا اسی سے اللہ نے کوئی ایسی نیکی کروانی، اس کا کنٹریبیوشن، اس کا کریڈٹ آپ کو مل جائے. سو سر سمپل جو کر رہے ہیں اس میں سے جو دی بیسٹ ہے اللہ کے لیے کیجیے. بول سکتے ہو اچھا، اللہ کے لیے ضرور بولو. لکھ سکتے ہو اچھا، اللہ کے ضرور اچھا لکھو. ایک آپ کو آخری گزارش کر کے بات ختم کر دوں گا. سر جس کو اپنے کاز اور نیت سے محبت ہے نا،
اللہ اس کو شناخت فیم خود بخود دے دیتا ہے. میں نے اسی شعبے میں، ٹریننگ کے شعبے میں اور یہ اسکالرز والے کاموں کے شعبے، بولنے والے شعبے میں، لکھنے کے شعبے میں بڑے بڑے لوگوں کو الٹے ہوتے دیکھے. کیوں؟ فیم کے پیچھے بھاگ رہے تھے. فیم کو بڑی چیز ہی نہیں ہے، یہ ایسی چیز نہیں ہے اس کے پیچھے بھاگا جائے. ہاں کام کے پیچھے بھاگو، فیم خود آ جاتا ہے. فیم ایک آؤٹ کم ہے، پیسہ آؤٹ کم ہے. فیم بذات خود کوئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو رش کیا جا سکے. ناچنے والی کے پاس بڑا ہوتا ہے فیم، ہے کہ نہیں ہے؟ بڑی فلمی ستارے ایسے ہیں، بڑا فیم ہے، بٹ ان کو قبول کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہوتا. کسی کی بھی نارمل لائف نہیں ہوتی. کتنی گولیاں کھا کے سونی پڑتی ہیں، جا کے ذرا پوچھیے. رائٹ اور رانگ؟ سو آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ میں اتنے فارمولے سے اس لیے کہتا ہوں، میرے پاس کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں بھائی. میں اور صابر میرا دوست ہے، سائیکالوجسٹ ہے، ہم دونوں بیٹھ کے اکثر کہتے ہیں کہ جو آپ کے سٹارز ہیں جن سے آپ آٹوگراف لیتے ہیں، ہم ان کو دوائی لکھ کے دیتے ہیں. یہ بات بڑے وسوخ سے ہم کہتے ہیں کہ یار جن کو تم بڑا کہتے ہو، کیا بات ہے یار، زبردست. اگر کیوں یہ مورال نہ ہو اور آپ کو پتہ لگے کہ کس کس حالت اور کس کس پین میں لوگ پڑے ہوئے اور کیسے سر رکھ کے روتے ہیں دھاڑے مار کے کہ قاسم صاحب یہ میرے سے جان چھڑا دیں کسی طرح، جو میں اپنے آپ کو کھائے جا رہا ہوں، تباہ کیے جا رہا ہوں، میری جان چھڑا دیں، تو آپ حیران ہو جائیں. یقین کیجئے فقط صرف اتنا ہے سر کہ اپنے ایم کو تھوڑا ہائی کر لیجئے. یہ آؤٹ کم کے فیم چیزیں سر یہ آنی ہے. آپ کاز کے ساتھ جڑیں، اللہ آپ کو عزت ضرور دے گا. آپ اچھی نیت کے ساتھ جڑیں، اللہ عزت ضرور دے گا. آپ کا ایم آبجیکٹو پازیٹو ہے، اللہ عزت ضرور دے گا. لیکن خدارا چھوٹے ایم پہ اپنے آپ کو بیچے نا. میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اچھا حضور، میری صرف ایک گزارش ہے آپ سے. آپ ٹیم میں ہیں، اگر آپ کا کم از کم یہ بھی گول ہے نا کہ یار میری ڈیولپمنٹ ہوئے گی، میں نے لرن کرنا ہے، میں نے سیکھنا ہے، یار کم از کم میں ایک اچھا شخص بن جاؤں گا، یا میری پرسنالٹی میں کوئی بہتری آئے گی، میری ذات سے بہتری آئے گی، میرے گھر میں بہتری آئے گی، تو یقین کریں بہت بڑا گول اور بہت بڑی بات ہے. آپ بہت بڑا نہ سوچئے. اس ساری دنیا کو ایسے کہتے ہیں نا، جو انگلی گھما کے بندہ دیکھتا ہے جی کیا کروں کیا کروں کیا کروں، تو اس انگلی کو ادھر کر لیجیے. اگر یہ فقط انگلی آپ پہ ہے نا کہ مجھے اس پہ کام کرنا ہے، مجھے اس کو بدلنا ہے، مجھے اس کے ذہن کو، اس کے دل کو، اس کی حالت کو بدلنا ہے، مجھے اس شخص میں انقلاب لے کے آنا ہے. میرے پاس کوئی آتا ہے کہتا ہے جی میں دنیا بدلنا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں اپنا آپ بدلو بھائی. اگر تمہاری دنیا نہیں بدلے گی تو یہ دنیا بھی نہیں بدلے گی. اپنی دنیا بدلی نہیں جاتی، دنیا کہاں سے بدلو گے؟ کم از کم اپنی زندگی میں معیار، چیزوں کو، سوچ کو، اپروچ کو، آئیڈیاز کو، گرومنگ کو ضرور لے کر آؤ، تاکہ 5 سال بعد ملو تو لوگ کہیں یار یہ کیا تھا اور کہاں پہنچ گیا. پھر تو بات بنتی ہے. لیکن اگر اسی شخص نے نیا سال شروع کرنا ہے، اسی شخص کے لیے سارا کچھ نیا، اور زمانے نے بدلنا، اس سے نہیں بدلنا، تو کوئی ترقی اور کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. آج کی ہماری یہ میٹنگ تھی، بہت شکریہ آپ کا.